سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے، کہا اے فاطمہ زہرا نے آ کے لاش سرور پر بنا تھا تو کیا لال دشت کربلا کے لیے، کبھی تو داش پیمبر تھا تیری سواری کو، ہے آج سر یہ تیرا نیزہ جفا کے لیے، صدا ہلکے بریداں سے آئی سرور کی، وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے، وہ ابتدا کے لیے تھا انتہا کے لیے، حرم کے لٹنے کے اسباب ساد و شمر لئی، چلا جو زینب نوشاد کی رضا کے لیے، وہ رو کے بالی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، رضا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے، رضا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي أشهد أن أمير المؤمنين علي أنا حجة الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان وجلينا بنبيك ومن مصطفى صلى الله عليه وسلم يا على خير العمل قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك التي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك التي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك ترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائعي ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك.
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بيده يا من بدأ يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي. يا من بيده ناصيتي. يا عليما بضري ومسكنتي. يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي. يا من إليه محمد وآل محمد معجل ورحمة ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا. بھائی محمد والے محمد بابا زبلن سلوات. ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا. سادات کے خیموں میں ایک شور تھا ماتم کا ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا.
جب پوچھا سکینہ نے اماں نے کہا میرے، جب پوچھا سکینہ نے حسرت سے شہیدی نے دریا کی طرف دیکھا، ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا، لوٹا میرے امّو پانی نہیں مانگوں گی، لوٹا میرے امّو پانی نہیں مانگوں گی، یہ کہہ کے سکینہ نے خود توڑ دیا کوزہ، ڈوبا کی وفا گوہر پیاسوں کو جو یاد آئی، ہر ایک تشنہ لب نے آنکھوں سے خون بہایا، ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا، سادات کے خیموں میں ایک شور تھا ماتم کا، ڈوبا ہوا لہو میں جب رنگ سے علم آیا۔ ہمارے صبح بسم اللہ۔ مرزا مشتبہ صاحب کی روح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر، حبیب الہ العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الانام والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا
مولانا ابی القاسم المصطفى محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. للذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی بزرگ ترین علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور ساتھی علماء اور اسی کے ساتھ مومنین اکرام، ایک عالم دین، مرد مومن، مرد مجاہد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اور اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ مجھ سے بہتر میرے یہاں پر علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین موجود ہیں اور میرے اساتذہ بھی ہیں، تو میں کسی صورت میں بھی مجلس پڑھنے کی دعوت کو یقیناً قبول نہ کرتا. بہرحال عوام کے بیچ میں، عوام کے سامنے، عام لوگوں کی موجودگی میں خطاب کرنا اور ہے، اور اہل علم علماء کی موجودگی میں، ان کے حضور میں کسی موضوع پر گفتگو کرنا اور ہے. لہذا میری جو بھی گفتگو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. علماء کی موجودگی میں علماء کے سامنے کسی بات کو بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں نے اس مرد مجاہد کی ایصال ثواب کی مجلس میں سورہ ملک کی ابتدائی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. سورہ ملک قرآن مجید کا وہ عظیم ترین سورہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ رات میں سو مت، بستر پر مت جاؤ، مگر سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرو. سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا قبر میں تنہائی کا احساس نہیں کرتا، اس لیے کہ سورہ ملک قبر میں تلاوت کرنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے. ویسے تو قرآن مجید پڑھنے کی کتاب ہے، اور وہ مومن کیسا جو روزانہ تلاوت کلام پاک نہ کرے، وہ اہل بیت رسول کا چاہنے والا کیسا، وہ رسول کا امتی کیسا جو اللہ کے کلام کو نہ پڑھے، اور وہ کیسی بد نصیب زبان ہے جو دنیا کی ہر کتاب کو پڑھے اور اسے نہ پڑھے جسے پڑھنے کی تاکید ہے. اور آج کل دنیا میں ایسا ہی تو ہو رہا ہے کہ ہم آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. ہم زبان سے وہ چیز بول رہے ہیں جو ہمیں زبان سے نہیں بولنا چاہیے. ہم پیروں کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں پیروں کو نہیں جانا چاہیے. ہمارا ہاتھ وہاں اٹھ رہا ہے جہاں ہاتھ کو نہیں اٹھنا چاہیے. ہمارا سر وہاں نہیں جھکنا چاہیے تو وہیں جھک رہا ہے. ایسا وہی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں جو نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو پڑھنے کی تاکید ہے، جو پڑھنا ثواب ہے، جو پڑھنا سنت ہے، جو پڑھنا مستحب ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، ان چیزوں کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں. لہذا سب سے پڑھنے کی بہترین چیز پروردگار عالم کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور اس کے ساتھ رسول علیہ رسول ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. لہذا ایصال ثواب کی مجلس کی مناسبت سے میں نے اس عظیم ترین کتاب قرآن مجید، جو پیغمبر اسلام کے دو عظیم معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن علیہ رسول کا ساتھی ہے، اہل بیت کا ساتھی ہے، اہل بیت کا ہم وزن ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں ہم وزن
وزن اور ثقیل ہیں. پیغمبر کی وصیت ہے قرآن اور اہل بیت، اللہ کا کلام پیغمبر کا معجزہ ہے. تو لہذا اس قرآن مجید کے سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں، جسے ہم روزانہ شب میں تلاوت کرتے ہیں، کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک قبر میں پڑھنے والے کا مونس و مددگار بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جیسے علماء نے لکھا ہے، تفاسیر میں اشارے ہیں کہ سورہ ملک کہتا ہے اس نے دنیا میں میری تلاوت ترک نہیں کی، آج اس کی تنہائی میں میں اس کا مونس مددگار اور ساتھی ہوں. لہذا مومن کو چاہیے کہ پورے قرآن کو 40 آیتوں کو، جیسے مولا کی تاکید ہے کہ روزانہ تلاوت کریں. تو سورہ ملک کی اس ابتدائی آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم جس پروردگار کی عبادت کرتے ہو، جس پروردگار کو سجدہ کرتے ہو، وہ کون پروردگار ہے، اس کی ذات کیسی ہے، وہ کون ہے، کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی ذات بہت ہی بابرکت ذات ہے کہ جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی حکومت ہے، سلطنت ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، ہر حکومت، ہر سلطنت اس کے ہاتھوں میں ہے. اور ایسی ذات بابرکت نے کہ جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی حکومت، سلطنت ہے، جا و شم ہے، وہ کون ہے؟ ہوا انکا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور ایسی ذات بابرکت جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی حکومت ہے، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کو ملکہ حاصل ہے، ہر چیز پر اس کو اختیار حاصل ہے. اور پھر ایسی ذات جو بابرکت بھی ہے، دست قدرت میں کل جہاں کی حکومت بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کا غلبہ ہے. ایسی ذات نے، ایسے معبود نے، ایسی طاقت نے تمہارے لیے دو چیزوں کو خلق کیا ہے، تمہارے سامنے دو چیزوں کو رکھا ہے. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ للذی خلق الموت والحیات، اس نے حیات اور موت، زندگی اور موت کو خلق کیا، پیدا کیا ہے. زندگی اور موت دو چیزوں کو تمہارے سامنے رکھا ہے. للذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا، خلق کیا. اور کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں پرکھے، آزمائے، جانچے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل برا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس آیہ کریمہ سورہ ملک کی اس ابتدائی آیت میں جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ ذات بابرکت ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے. ایسی ذات نے تمہارے لیے دو چیزیں رکھی، دو چیزوں کو پیدا کیا، زندگی اور موت. یہ دو چیزوں کو خلق کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کو زندگی دی ہے اسی کو موت ملے گی، جس کے پاس زندگی ہے ہی نہیں اس کے لیے موت کا کوئی امکان نہیں ہے. جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے. جب زندگی ہوگی نہیں، حیات ہوگی نہیں، تو موت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، موت کا کوئی وجود نہیں ہوگا. موت لازمہ ہے زندگی کا، موت جڑی ہے زندگی سے، موت لگی ہوئی ہے زندگی سے. جسے زندگی ملی ہے اسے موت آئے گی، جسے حیات ملی ہے اسے موت ملے گی. جسے حیات ہے ہی نہیں، زندگی ہی نہیں ملی، لائف ہی نہیں ملی، اسے موت ملے گی نہیں. زندگی ہے تو موت ملے گی. تو لہذا اس نے زندگی اور موت دو چیزوں کو خلق کیا ہے. لیکن کس لیے؟ وہ خود کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو. احسن عملا، اچھا، ایسا عمل کرو، اچھا عمل، احسن عملا. میرا مجمع متوجہ رہے، اس نے زندگی دی تو تم سے عمل کا مطالبہ کیا ہے. اگر زندگی نہ دیتا تو عمل کا مطالبہ نہ کرتا. للذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا. لہذا زندگی دی ہے تو عمل کا مطالبہ کیا ہے، اور زندگی کے بعد موت رکھی ہے تاکہ زندگی میں کیے ہوئے عمل کا نتیجہ اور رزلٹ پا سکو کہ موت کے بعد تمہارا عمل کیسا تھا اس کا تمہیں نتیجہ ملے گا جنت اور جہنم کی شکل میں. اگر تمہارا عمل اس کے مطابق تھا تو جنت ملے گی، اور اگر عمل شیاطین کے مطابق تھا تو تمہیں جہنم ملے گی. اس نے اپنی کتاب میں جنت کا بھی وعدہ کیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں جہنم کا بھی وعدہ کیا ہے. اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم ایسا عمل کر لو کہ تمہیں جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤ، یا پھر تم ویسے عمل کرو کہ اس کی بنائی ہوئی جہنم میں داخل ہو جاؤ. لہذا اس نے زندگی اور موت دو چیزوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد تم سے عمل کا مطالبہ کیا ہے. زندگی دی ہے تو عمل مانگا ہے، زندگی نہ دیتا تو عمل کا مطالبہ نہ کرتا. لیکن جو اہم جملہ ہے، اہم نقطہ ہے،
परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान मजीद में और सूरह मुल्क की इस आयत में तुमसे जो अमल का तकाजा किया है, तो उसने इसमें ये नहीं कहा, कसरत अमल नहीं मांगा तुमसे। लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने अहसनु अमला कहा। अहसनु, मेरा मजमा मुतवज्जह है, उलमा की मौजूदगी में ये जुमलों की तस्दीक होगी कि उसने अहसनु अमला कहा, उसने कसरत अमल नहीं कहा। मुझे ज्यादा अमल नहीं चाहिए, मुझे रात रात भर की नमाजें नहीं चाहिए, मुझे दिन भर के साल भर के रोजे नहीं चाहिए, मुझे हर साल का हज नहीं चाहिए, मुझे रोजाना 17 रकत वाजिब नमाज चाहिए, मुझे जिंदगी में एक मर्तबा अगर मुस्तती हो तो हज चाहिए, मुझे साल के 360 या 65 दिन में सिर्फ 29 या 30 दिन के साल में रोजे चाहिए। ये क्या है? ये हुस्न अमल है, कसरत अमल नहीं है। कसरत अमल होता तो हर आदमी सब कुछ छोड़कर अमल में लगा रहता। उसने हुस्न अमल मांगा है। मेरा मजमा मुतवज्जह है, तुम 2 रकत पढ़ो सुबह की फज्र की, मगर वैसी पढ़ो जैसे वो चाहता है। मेरा मजमा मुतवज्जह रहे, तुम साल के 29 या 30 रोजे रखो माह मुबारक में, मगर वैसे रखो जैसे वो चाहता है। साल भर के रोजे वैसे मत रखो जैसे वो नहीं चाहता, तुम चाहते हो। दिन भर रात भर की नमाजें वैसी मत पढ़ो जैसे तुम चाहते हो, वो नहीं चाहता। रोजाना की पंजगाना यौमिया वाजिब नमाजें पढ़ो जैसे वो चाहता है। क्यों? मुझे एक जुमला कहने दीजिए। नमाज कुछ नहीं है, रोजा कुछ नहीं है, हज कुछ नहीं है, सारी इबादतें कुछ नहीं है। अगर इस्लाम के फलसफे को देखें, उलमा से पूछें, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादतें कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो चाहते परवरदिगार है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी चाहत है। उसकी चाहत है कि वो माबूद है, तुम बंदे हो तो उसे सजदा करो। उसकी चाहत है तुम बंदे हो तो उसका रोजा रखो। उसकी चाहत है कि शराइत के तहत उसका हज अंजाम दो। लिहाजा उसने कसरत अमल नहीं मांगा, हुस्न अमल मांगा। हुस्न अमल, अच्छा अमल। जुमले को पलटकर आपको समझाने के लिए अहसनो और कसरत को यूं कह दूं बम्बई या इंग्लिश जबान में कि परवरदिगार जो है वो तुमसे क्वालिटी मांग रहा है, क्वांटिटी नहीं मांग रहा है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो तुमसे चाहता है हुस्न अमल, अच्छा अमल, उम्दा अमल। लिहाजा अमल के लिए क्या चाहिए? वुजू कर लिया, नमाज पढ़ ली, मस्जिद में हाजिरी दे दी, अमल अंजाम दिया। यह आजकल का हमारा अपना जहन बना हुआ है। माह रमजान दाखिल हो गया, रोजे रख लिए, हमने अमल किया, यह हमारा जहन बन गया है। मेरा मजमा मुतवज्जह रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली सफ में हाजिर होते हैं 5 वक्त में, लेकिन जरा बताएं इंसाफ से, जैसे वो मस्जिद में है, मस्जिद से निकलने के बाद भी वैसे हैं। शान बंदगी तो ये है कि जैसे उसकी बारगाह में रहो, उसी हालत में मार्केट में भी वैसे नजर आओ। मैं कुछ कह रहा हूं, ये मकसद नहीं है कि मार्केट में आप जो है वो नियत बांध लें, तकबीर कहें, रुकू करें। मेरे जुमलों को समझें। हम जिस शान से पहली सफ में हैं, हम जिस शान से खाने काबा के तवाफ के दौरान हैं, हम जिस शान से माह रमजान मुबारक में रोजे की हालत में वक्त इफ्तार, वक्त सहर हैं, क्या उसी शान से जिंदगी के हर मरहले में हैं या नहीं? वैसे ही मार्केट में हैं, वैसे ही ऑफिस में है, वैसे ही बीवी के साथ बर्ताव है, वैसे ही वालिदैन के साथ बर्ताव है, वैसे ही दोस्तों के साथ दोस्ती है, वैसे ही लेन देन या मामलात है, या जिंदगी का हर चलन वैसा ही है। यानी जब तक मस्जिद में है तो अल्लाह के हैं, बंदे हैं, नमाजी हैं, नेक हैं। मस्जिद के बाहर आ गए तो अब हम रहमान के नहीं शैतान के बंदे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, नबी रहमत, वो नमाजी कैसा, वो नमाज कैसी, वो नमाजी कैसा, वो नमाज कैसी कि जिस नमाजी को उसकी नमाज उसे गुनाहों से न बचा सके। कुरान मजीद की आवाज है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें फहशात और मुनकरात से बचाती है। वो नमाज कैसी जो तुम्हें गुनाहों से न बचाए। तुम तो पहली सफ के नमाजी हो, लेकिन बाहर आते हो तो तुम्हारे नाम से लोग आवाज देते हैं, ये इसका कर्जदार है, ये इसके ऊपर इल्जाम लगाने वाला है, ये इस पर तोहमत बांधने वाला है, इसकी लेन देन अच्छे नहीं है, इसके मामलात अच्छे नहीं है।
میرا مجمع متوجہ رہے. لہذا شان بندگی یہ ہے کہ مارکیٹ میں رہو تب بھی بندگی زندہ رہے, مسجد میں رہو تب بھی بندگی زندہ رہے, گھر میں رہو تب بھی اللہ کے بندے رہو, بازار میں رہو تب بھی اللہ کے بندے رہو. میرا مجمع متوجہ رہے. تو حسن عمل کب پیدا ہوگا؟ جب ایسی ادا ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم نے حج کر لیا ہے تو اتنے دوران تو ہم حاجی ہیں, ہمارے بدن پر احرام ہے, ہم کفارات سے گناہوں سے بچ رہے ہیں, قدم قدم پہ ہمیں تمام ارکان کا خیال ہے, لیکن حج کرنے کے بعد آئے 6 مہینے تک ٹوپی ہے, بال چھوٹے ہیں, مسجد کی پابندی ہے, خمس و زکوٰۃ کا حساب ہے, اب 6 مہینے کے بعد پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے مکہ جانے سے پہلے تھے. ایسے بہت ہیں. میرا مجمع متوجہ رہے. اور روایت کے اشارے علماء سے پوچھے کہ آخری دور میں مسجدیں آباد رہیں گی, سر سجدے میں رہیں گے, مگر فکر اور خیالات کہیں اور ہوں گے. امیر المومنین کی آواز ہے, حدیث میں نے پر صلوات مجلس ایثار ثواب کی ہے. امیر المومنین کی آواز ہے. علماء تصدیق کریں گے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کا اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جتنے حصے میں تم اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے ہو. تم اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے ہو. اور بقول علماء بزرگ جیسا کہ سنا گیا کہ انسان کو سب سے زیادہ خیالات کہیں نہیں آتے, اگر آتے تو نماز ہی میں آتے ہیں. اور مولا کی آواز ہے کہ دیکھو تم کتنے بھی رکعت نماز پڑھو, جتنی دیر تک جتنے حصے میں رب کی طرف متوجہ ہو تو سمجھ لو اتنا حصہ قبول ہے. یہ علی کی آواز ہے. ورنہ کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں لیکن خیالات ہیں آفس میں, بیوی بچوں میں, مارکیٹ میں, بینک اکاؤنٹ میں, نوکر چاکر میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے آج کی نماز میں. اس لیے کہ آج کا بد نصیب مسلمان 2 رکعت نماز بھی ویسی نہیں پڑھ پاتا جیسے خالق چاہتا ہے. یہ تو کوئی اور ہی بندہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں آ گیا حالت نماز میں تیر نکال لیا گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی. یہ تو کوئی اور ہی بندہ ہے کہ اللہ کی مسلح عبادت پر ہے معبود کی بارگاہ میں اور شیطان اژدہا بن کر انگوٹھا چبا جائے اور اسے خبر تک نہ ہو. صلوات پڑھتے پر محمد اگر اس نے احسن و عمل کہا ہے, عمل میں حسن پیدا کرنا ہے, کثرت عمل نہیں چاہیے. عمل کرو جتنا اس کا حکم ہے مگر ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے. جملے کو کہہ دوں, نماز ویسی پڑھو جیسے اللہ چاہتا ہے اور عزاداری ویسی کرو جیسے رسول علیہ رسول چاہتے ہیں, جیسے کربلا والے چاہتے ہیں. لہذا اگر عمل میں حسن پیدا کرنا ہے تو پہلی چیز متوجہ ہونے پڑے گا کس چیز کی طرف؟ نفس کی طرف, دل کی طرف, قلب کی طرف, نیت کی طرف. یوں کہہ دوں کہ ظاہر سے زیادہ باطن کی طرف. اس لیے کہ دنیا والے ہم اور آپ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں لیکن اللہ رسول اور امام ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے, باطن کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ. کیا فرماتے ہیں امام؟ نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. بڑا عجب فقرہ ہے حدیث کا. نیت المومن خیر من عملہ. نماز سے بہتر نمازی کی نیت ہے. حج سے بہتر حاجی کی نیت ہے حج کی. روزدار سے بہتر روزہ رکھنے والے کی روزے کی نیت ہے. امام کیا کرے؟ نیت المومن خیر من عملہ. عمل سے بہتر اس عمل کی نیت ہے. پروردگار تمہارے طولانی رکوع کو نہیں دیکھتا, لمبے سجدوں کو نہیں دیکھتا, خانہ کعبہ کے طواف پر نگاہ نہیں رکھتا, حالت روزہ میں بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھتا. اس کی نگاہ تمہارے عمل کی نیت پر ہوتی ہے, خلوص پر ہوتی ہے, دل پر ہوتی ہے, قلب پر ہوتی ہے, روح پر ہوتی ہے, نفس پر ہوتی ہے. کیوں؟ ہم اور آپ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے, لمبی چوڑی داڑھی ہے, سر پر ٹوپی ہے, 5 وقت میں مسجد میں نظر آتا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا یہ نیک متقی پرہیزگار ہے. لیکن شریعت میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اللہ کی نگاہ تمہارے باطن پر ہے, ظاہر پر نہیں.
وہ تمہارے نفس کو دیکھتا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ عمل سے بہتر نیت ہے. یعنی نماز کی نیت نماز سے بہتر، روزے کی نیت روزے سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ دار و مدار نیت پر ہے. میرا مجموعہ متوجہ ہے. اور شاید یہی راز ہے کہ جب تم رکوع کرو گے تو نظر آئے گا، سجدہ کرو گے تو لوگ دیکھیں گے، طواف کرو گے تو زمانہ دیکھے گا، لیکن تم جس عمل کی نیت کرو گے اس نیت کو کوئی نہ دیکھ سکے گا، وہی دیکھے گا جس کے لیے نیت کی ہے. اب میرے جملوں کو پلٹ دوں، شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے نیت کا تعلق جو بھی عبادت دیکھیں، جو بھی عمل دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خون، چیریٹی، جو بھی نیکی عبادت ہو اور اس میں نیت ہے قربتاً اللہ، تو اس نیت کا تعلق اللہ نے نہ ہاتھ سے رکھا، نہ سر سے رکھا، نہ پیروں سے رکھا. اس نیت کا تعلق اس نے دل سے رکھا اور دل کو سینے کے پنجرے میں چھپا دیا ہے. اب آواز دی ہے کہ چھپی ہوئی چیز پر ہماری نگاہ ہوتی ہے اور ظاہر اور اوپن چیز پر تمہاری نگاہ ہوتی ہے. ہم باطن کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو. صلوات پڑھ دے پر محمد احسن و عملہ. اگر حسن عمل پیدا کرنا ہے، احسن و عملہ، کثرت عملہ نہیں چاہیے، اتنا زیادہ عمل نہیں چاہیے، تھوڑا ہو اچھا ہو. 2 رکعت پڑھو مگر ویسی جیسے وہ چاہتا ہے. 17 رکعت روزانہ پڑھو مگر ویسی جیسے وہ چاہتا ہے. سال بھر 360 دن روزے مت رکھو، 29-30 رکھو مگر ویسے جیسے وہ چاہتا ہے. ہر سال حج مت کرو، ایک سال ایک مرتبہ واجب ہے استطاعت کی صورت میں، مگر ایک مرتبہ زندگی میں کرو مگر ویسے کرو جیسے رب چاہتا ہے. چاہت پروردگار کو تلاش کرو، منشائے الہی کو تلاش کرو. اسلام پر گفتگو مت کرو، روح اسلام کی گفتگو کرو. میرا مجمع متوجہ رہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ معاشرے میں یہ بھی کرتے ہیں، جناب گناہ کر لو کون دیکھ رہا ہے نا. رات میں 2 بجے تک ٹی وی دیکھا، گانے سنے، چپکے سے نامحرم کو دیکھ لیا. مولانا تھوڑی دیکھ رہے ہیں، مومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں. آج کل معاشرے میں یہ بیماری ہے. روایت میں تفاسیر میں ہے کہ پہلے کی امتیں جب گناہ کرتے تھے، اگر گھر کے اندر گناہ ہوتا تھا تو دروازے پر ظاہر ہوتا تھا. علماء تصدیق کرے پوچھیں تو کتابوں میں، روایات میں، تفاسیر میں، پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے تو پیشانی پہ ظاہر ہوتا تھا. یہ تو خدا کی قسم کیا کہنا، یہ کرم کس کا ہے، یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا تصدق ہے، یہ کس کا صدقہ ہے. خود رحمان اور رحیم جسے آخری نبی اور سردار بنا کر بھیجا، اسے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمان اور رحیم جس نبی کو نبی بنا کر بھیجا اسے رحمت للعالمین. اور جس نبی کی امت کو امت نے امت مرحومہ کہا، یعنی خود رحمان الرحیم، نبی رحمت للعالمین، امت مرحومہ. لہذا ان پر ہم نے رحمت للعالمین کے صدقے میں مخصوص رحم کیا ہے. میرا مجمع متوجہ رہے. تو بھلے لوگ گناہ چھپ کر کرتے تو ظاہر ہوتا تھا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے کہ تم امت مرحومہ ہو اور تمہیں پروردگار نے اپنے خاص رحم و کرم سے نوازا ہے. میں جس چیز کے لیے زحمت دے رہا ہوں اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، پوشیدہ طریقے سے، پنہاں طریقے سے. کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے گھر میں کیا کر رہا ہوں. مسجد میں سب کے سامنے اچھا ہوں، انجمن میں نیک ہوں، لوگوں کے سامنے اچھا ہوں، نماز میں ہوں، جماعت میں ہوں، اذانیں دیتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے پسے پوچھ تنہائی میں چپکے سے کیا کر رہے ہیں لوگ. ایسا ہے، یہ عام بیماری ہے. معاملہ الٹا ہے. بلکہ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ تم نیکی چھپ کر کرو، گناہ چھپ کے مت کرو، نیکی چھپ کر کرو. اب مولا علی کی آواز آتی ہے، میرا مولا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اگر چھپ کر بھی گناہ کر رہے ہو تو ہوشیار رہو. گناہ کر رہے ہیں مولانا نہیں دیکھیں گے، نائب امام نہیں دیکھیں گے، آغا سستانی نہیں دیکھیں گے، مومنین نہیں دیکھیں گے. امام نے کیا کہا مولا علی نے کہ سنو، سوچ سمجھ کے گناہ کرو. تم چھپ کے گناہ کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کر کرو. میں آپ کی زبان میں الفاظ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم چھپ کر گناہ کرو، کوئی نہ دیکھے، لیکن جو دیکھ رہا ہے وہی کل اس گناہ کا فیصلہ کرنے والا ہے.
یہ سوچ کے کرو کہ جو دیکھ رہا ہے وہی کل اس گناہ کا فیصلہ کرنے والا ہے، لہذا چھپ کر کرنا ہے تو کرو، مگر یہ سوچو کہ کوئی نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے جو کل اس پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا نیکی کا کمال یہ ہے کہ چھپ کے کرو، نہ گناہ ظاہر میں کرو نہ چھپ کے کرو، لیکن نیکی چھپ کر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی نگاہ انسان کے باطن پر ہوتی ہے، ظاہر پر نہیں۔ اور کمال بندگی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں شان بندگی کو زندہ رکھے، ہر حال میں اپنی بندگی کو زندہ رکھے، عبدیت کو زندہ رکھے۔ وہ کسی سانس میں اپنے رحم کو نہیں روکتا، اپنے کرم کو نہیں روکتا۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر سانس میں اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی کو زندہ رکھیں۔ اور جملے کو پلٹ کر کہہ دوں کہ یاد رہے، بندہ ہر سانس میں اس کے کرم کا محتاج ہے، اس کے رحم کا محتاج ہے۔ ہر سانس میں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی اگر رحم رک جائے، اس کا کرم رک جائے تو تم سانس نہیں لے سکتے، تم جی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ زندگی اور موت کا اختیار اس کو ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہے، بارش اس کے حکم سے برستی ہے، سورج چاند اس کے حکم سے نکلتے ہیں، اناج اس کے حکم سے اگتا ہے، بچہ شکم مادر میں پرورش اس کے حکم سے پاتا ہے، انسان ماں کے شکم سے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، قبر کی منزل سے سب اس کے حکم سے چلتا ہے۔ تو جب ہر سیکنڈ اس کا کرم اور رحم تمہارے شامل حال ہے، وہ ہر کرم تمہارا خالق اور معبود ہے، تو ہر سیکنڈ تمہارا معبود اور خالق ہے، ہر سیکنڈ اس کا رحم تمہارے شامل حال ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر سیکنڈ ہم اس کے بندے بنے رہیں، کسی سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے بندے نہ کہلائیں، کسی اور کے بندے بن جائیں۔ ہر سیکنڈ اس کے بندے رہیں۔ اور اسی لیے معصوم کی آواز ہے کہ اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے، کسی کے ایمان کو جانچنا ہے، تو اس کی عبادات پر نگاہ مت رکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اس کے لین دین کو دیکھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں جو مسجد میں تو نمازی ہیں لیکن مارکیٹ میں شیطان کے بندے ہیں۔ قرض لیا 1 مہینے کے بعد سے 10 سال تک دوڑا رہے ہیں۔ کیا سوچیے، معاملات صحیح نہیں ہے، لین دین صحیح نہیں ہے۔ تو حسن عمل کب پیدا ہوگا؟ جب خوف خدا ہو، باطن پاک ہو، نفس پاک ہو، روح پہ نگاہ رہے، ہر سانس میں ہم پروردگار کے بندے بنے رہے، اور عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ویسے ہو جیسے اللہ رسول اور امام چاہتے ہیں۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ دعا کے بعد مجلس ویسے بھی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، لہذا چند جملے میں مجلس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرد مومن اور بزرگوار جو ہمارے زمانے میں سینئر طلباء میں سے تھے، بزرگ طلباء میں سے، اور ہم نے ان سے استفادہ کیا، بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور ایک طالب علم، ایک عالم کے اصالِ ثواب کی مجلس اور اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا واقعاً بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے، عالم کے موضوع پر بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ چند جملے آپ کی خدمت میں آئیں گے، لیکن اتنا فقرہ سن لے جس میں نے موضوع کو شروع کیا ہے کہ حسن عمل پیدا کرنا ہے زندگی میں، تو آپ کو اپنے باطن کو سنوارنا ہوگا، نفس کو پاک کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر نفس پاک ہے تو پھر عجم کا سلمان بھی منا اہل البیت ہے، اور اگر نفس پاک نہیں ہے تو پھر ساری زندگی انسان کہیں بھی رہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ تمہارے نفس پر ہے، تمہاری نشستوں پر نہیں ہے، تمہاری بیٹھک پر نہیں ہے، تمہاری قربت پر نہیں ہے، باطن پر نگاہ ہے۔ تو بہت سے لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تو گناہ چھپ کے مت کرو، نہ علل اعلان کرو، نیکی چھپ کر کرو۔ اور اتنا جملہ سن لے، بڑا عجب فقرہ ہے نہج البلاغہ کی روشنی میں، غالباً نہج البلاغہ یا غرر الحکم کی روشنی میں اس جملے کو سنیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کوئی بھی گناہ، نعوذ باللہ، ایک انسان جو ایسا فعل قبیح انجام دے، اس لیے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے اس فعل قبیح میں، گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ محنت کی کمائی پر لطف نہیں آتا، دن بھر محنت کی، ہاتھ گاڑی کھینچی، مزدوری کی، مشقت کی، لطف اور مزہ نہیں آتا، تھک گئے۔ لیکن بینک لوٹ لی، مزہ آیا ہے نا، 2 نمبر سے مال مل گیا، مزہ آتا ہے۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے جملے حدیث کے ہیں، الفاظ میرے ہیں. گناہ کرنے پر آدمی کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. نعوذ باللہ، زانی جب زنا کرتا ہے تو اسے اس فعل قبیح میں، شیطانی عمل میں مزہ آتا ہے، لطف محسوس ہوتا ہے. ذرا سوچیں، گانا سن رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے لطف آ رہا ہے، لیکن آواز کیا آ رہی ہے امام کی، مولا علی کی؟ ذرا فقروں کو سمجھیں. فرماتے کہ سنو، تم جو گناہ کرتے ہو اور گناہ کرنے میں تمہیں لطف، مزہ، لذت محسوس ہوتی ہے تو سن لو کہ تم گناہ کرتے ہو، لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو سنو کہ گناہ کرنے کے بعد جو مزہ آتا ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. مزہ، لطف، لذت ختم ہو جاتی ہے اور اثرات گناہ باقی رہ جاتے ہیں. لہذا حسن عمل پیدا کرنا ہے تو پھر اپنے نفس کو گناہوں سے، بری لذتوں سے بچانا ہے. حدیث میں اشارے ہیں کہ تمہیں خواہشات کو پورا کرنے کو منع نہیں کیا گیا، تمہیں لذت حاصل کرنے سے نہیں روکا گیا، مگر تم جائز طریقے سے ان چیزوں کو پورا کرو، شریعت کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرو. لہذا حسن عمل پیدا کرنا ہے. علماء کی موجودگی میں میرا ایک فقرہ سن لیں. کتنے ٹاپک ہیں، سبجیکٹ ہیں، موضوع ہیں، موضوعات ہیں، ہے نا؟ حقوق کا موضوع، قبر کا موضوع، قیامت کا موضوع، بشریت، انسانیت، ولایت، تقوی، زہد، کتنے ٹاپک، مجالس ہو رہی، تقاریر، لیکن نتیجہ جو ہے وہ رزلٹ اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مشرق سے مغرب تک ایک جگہ کی بات نہیں ہے، عام جنرل باتیں ہیں. اتنی مجالس ہو رہی ہیں، اتنے علماء پڑھ رہے ہیں، آڈیو، ویڈیو، سی ڈیز، کتنے دینی اسلامی چینل چل رہے ہیں، مذہبی چینل چل رہے ہیں، لیکن آج بھی غیبت کثرت سے ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آج بھی غیبت ہے، الزام ہے، بہتان ہے، چغلی ہے، اختلاف ہے، والدین کی حقوق نہیں ہے. ماں باپ کا بن گیا تو بیوی پر ظلم ہے، بیوی کا غلام ہو گیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا. ہاں، اہل و عیال کا بن گیا تو پڑوسی کو اذیت دے رہا ہے. 15 دن کے لیے زیارت پر گیا تو صحیح نہیں رہا، کمرہ چاہیے، روم چاہیے، بس میں پہلی سیٹ چاہیے، کھانا اچھا چاہیے. تو بھیا 1 مہینے کے لیے مکہ، مدینہ، عمرہ، حج، کربلا، سامرا، خراسان آئے ہو تو 1 مہینے میں تمہارا یہ حال ہے تو پوری زندگی کا کیا حال ہوگا؟ بس کی سیٹ پہ جھگڑا، ہوٹل کا اچھا کمرہ ملے اس پہ جھگڑا، باورچی نے اچھا کھانا بنایا کہ نہیں اس پہ جھگڑا. اور مجھے کہنے دیجئے کہ بھئی آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب آپ مدینے میں ایسے ہیں، کربلا میں ایسے ہیں تو بمبئی میں کیسے ہوں گے؟ ذرا سوچئے، اس جگہ پر جو مقام مقدس ہے، مقدس مقامات ہے، زیارت کی جگہ ہے، ہر مسلمان کی دیرینہ زندگی کی آرزو اور تمنا ہے، جب آپ کا یہاں ایسا اخلاق، کردار اور نیچر ہے تو پھر آپ کا اپنا اخلاق، نیچر، فکر، تھنکنگ، سوچ آپ کے اپنے وطن میں، ملک میں، گاؤں میں، گھر میں، فیملی میں کیسی ہوگی؟ لڑے گا، اس کا بچہ تمہارے بچے کو مارے گا تو لڑے گا نہیں، لیکن کسی اور کا بچہ اس کے بچے کو مارے گا تو لڑے گا. تو کہ پڑوسی بن کر دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کیسا ہے. کا دوسرا اشارہ کیا ہے؟ کا لین دین کر کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کیسا ہے. اور کا تیسری چیز کیا ہے؟ کا سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ سفر کرو، ٹریولنگ کرو، سمجھ میں آ جائے گا فوراً کیسا ہے. نیچر، اخلاق، کردار، لین دین، بات چیت، گفتگو، ٹاپک گفتگو میں کیا ہے؟ حدیث، آیتیں، واقعات ہے، دینی گفتگو ہے، یا پھر چل پڑا ایک موضوع جو اس کا دشمن ہے، پورے سفر میں اسی کا ٹاپک ہے. آزما اور پرکھنا ہے تو یہ طریقہ ہے. اب میں اپنے جملوں کو ادھر لے جا رہا ہوں جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اس لیے حدیث میں اشارے ہیں کہ دیکھو یہ زمانے غیبت ہے، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، امام کا زمانہ ہے، امام غیبت میں، حجاب قدرت میں ہے. لہذا تم علماء کی نشست اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھی بنو. ہمارے میں یہ بھی بیماری ہے، ہم عالم کے قریب رہیں گے تو کب دور ہو کر دشمنی کا اظہار کریں گے کوئی بھروسہ نہیں. قریب رہے، مسئلہ پوچھیں گے تو وہ پوچھیں گے جس کی لائف میں ضرورت نہیں ہے، تعویذ مانگیں گے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے چیز مانگیں گے، کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لیے چیز مانگیں گے. بھائی عالم ہے تو اس سے یہ استفادہ کرو کہ قبر کے اجالے کا سامان کیا ہے، حلال اور حرام کا فرق کیا ہے، نجیس اور پاک کا فرق کیا ہے. اور اسی لیے روایت میں ہے
کہ طالب علم کی زندگی کا شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور علماء کی زندگی کے لیے اشارے یہ ہیں کہ دیکھو 70,000 عابد ایک طرف اور ایک عالم باعمل ایک طرف. یہاں تک پانچویں امام کے فقرے ہیں, آل رسول کے گھرانے سے فقرے ہیں کہ ہزاروں جنازوں میں شرکت کا ثواب ایک طرف اور عالم کی ہم نشینی ایک طرف. رات رات بھر کی عبادت, دن دن بھر کے روزوں کا ثواب ایک طرف اور عالم کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھی چیز معلوم کرنے کا ثواب ایک طرف. بڑا مقام ہے عالم کا. اور کیا کہنا, مجھے کہنے دیجئے, اب اگر کوئی عالم بھی ہو, باپ بھی ہو, بزرگ بھی ہو, ہے نا, تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ بزرگوں کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نبی رحمت کی حدیث ہے. بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں بزرگوں کے مقام میں, یہ بزرگ بھی ہیں, باپ بھی ہیں, دادا بھی ہیں, نانا بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. کیا شرف ہے اس انسان کا کہ جو اپنے عالم ہونے کے باوجود بزرگی کا شرف رکھے, اور پھر اس کا اپنا انفرادی شرف یہ ہے کہ وہ عالم ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بزرگوں کے احترام میں, اس لیے کہ مولا کی آواز ہے کہ دیکھو چھوٹے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے چھوٹوں پر رحم کریں, اور چھوٹے بڑوں کا یہ سوچ کر احترام کریں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کم ہیں, اور بڑے چھوٹوں پر یہ سوچ کر رحم کریں کہ ان کے گناہ کم ہیں. ذرا سوچے. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں بزرگوں کے احترام میں کہ الشیخ فی قومہ یا فی اہلہ, دو طریقے سے یہ فکرے ہیں حدیث کی. الشیخ فی قومہ یا الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. کسی قوم یا کسی قبیلے یا خاندان میں کسی بزرگ کا ہونا ویسے ہی ہے جیسے کسی امت میں کسی نبی کا ہونا. کیا بزرگی کا احترام ہے. اب اندازہ لگائیں. اور مرنے والا جو انسان ہے وہ بزرگ بھی تھا, والد بھی تھا, قبیلے کا بزرگ تھا, اسے ایک مقام حاصل تھا, اور پھر اپنے ہونہار بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا ایک باپ. اور حدیث میں یہ ہے کہ دیکھو ماں باپ کی دعا ہر حال میں حاصل کرو, کہ انبیاء کی تاکید ہے, تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے کہ باپ کی دعا اور ماں کی دعا حاصل کرو. اس لیے کہ جس نے ماں باپ کی دعا لے لی, جس اولاد نے اپنے ماں باپ کی دعا لے لی, تو گویا اس کو انبیاء, مرسلین اور ائمہ معصومین نے دعائیں دی. صلوات پڑھو. ماں باپ کی جو دعا ہے وہ گویا اس لیے اگر کسی کا باپ کسی بیٹے کو دعا کرتے, کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کر لے, والدین کی دعا ایسے ہی ہے کہ جیسے انبیاء اور صالحین کی دعائیں قوم کے حق میں, امت کے حق میں, جیسے امام کی دعا امت کے چاہنے والوں کے حق میں. اور اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب تمہاری کہیں دعا قبول نہ ہو تم اپنے ماں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرے, دعائیں مانگو. لہذا جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, جب سے ہم نے ان کو دیکھا طالب علم کے زمانے سے, یہاں پر میرے ساتھی علماء بھی ہیں, مجھ سے سینئر بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, میرے بزرگ دو عالم ہیں, دوسرے ایک بزرگ ہیں, ساتھی ہیں. ہم نے جب سے دیکھا کہ جب سے وہ طالب علم تھے بہت ہی متقی, پرہیزگار, اور کوئی بھی غلطی, کوئی بھی کمی نہ خود اپنے اندر گوارا کرتے تھے, نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھے تو خاموش رہتے تھے, فوراً ٹوک دیتے تھے. سامنے والا برا مانے یا اچھا مانے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. درس کے پابند تھے, اساتذہ کا احترام تھا, درسیات کے پابند تھے, لیسن میں حاضری دیتے تھے, اور اس کے باوجود پھر اپنے گھر حاضری دیتے تھے ہفتے میں. اصول, نماز جماعت, باوجود کہ عمر کے اعتبار سے تمام طلباء میں بہت آگے تھے, عمر کے اعتبار سے بڑے تھے وہ, مگر اس قدر پابندی, اصول, اور ان میں قسم کا جو جاہو جلال یا غصہ یا غضب کا ہے وہ جو بھی تھا وہ صرف اس لیے تھا
کہ وہ صافات صفن و زاجرات زجرن کی گویا تصویر تھے کہ جب بھی کسی کو ڈانٹتے تھے تو صرف بے دینی کی بنا پر. یہ ہم نے دیکھا ہے, بے دینی کی بنا پر اس لیے ڈانٹتے تھے کہ تم بد اخلاق ہو, تم بے دین ہو, تم درس میں حاضری نہیں دیتے, تم طالب علم ہو کر طالب علم کی شان کو زندہ نہیں رکھتے. اور اس کے بعد جو ان کی لائف تمہارے درمیان گزری ہے, اور وہ خوش نصیب ہے کہ یہاں پر ان کے استاد بھی موجود ہیں, ان کے بزرگ بھی ہیں, اور مجھ جیسا ایک طالب علم بھی حاضر ہے, اور میرے لیے باعث شرف ہے کہ ان کی مجلس پڑھ رہا ہوں اور علماء کی موجودگی میں. لہٰذا میں ساری باتوں کو ایک طرف رکھ رہا ہوں اور اتنا ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا مقام ہے خدا کی قسم دین اسلام میں علماء کا, عالم کا, طالب علم کا. وقت نہیں ہے, اور انہوں نے بحسن خوبی اپنی زندگی کو نبھایا. مجھ جیسا طالب علم اور وہ مولانا مرزا مصطفیٰ صاحب مرحوم, ہم دونوں کئی مہینے ساتھ میں گلبرگہ میں تھے, مدرسے میں حوض علمیہ میں پڑھانے کے لیے. ہدایہ, جامع المقدمات وغیرہ ہم ساتھ میں تھے, اور پھر وہ مجھ پہ ذمہ داری دے کر چلے گئے تھے. اور اس کے باوجود بہت زمانے بعد ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اپنی زندگی میں بمبئی جیسے شہر میں ہونہار بچوں کی پرورش کی. اور اس کی یہ پروف ہے, یہ ثبوت ہے, یہ دلیل ہے کہ آج علماء بھی شریک ہے, مومنین بھی ان کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں. لہذا ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں حسن عمل پیدا کرے. اور بس میرا آخری فقرہ ہے, میں نے مجلس کا بیان کا حق ادا نہیں کیا ہے, تو بس ایک فقرہ میرا سن لیں کہ کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, کیا ریزن ہے کہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, اتنے عشرے ہو رہے ہیں, اتنے بیانات, اتنی تقریریں, جگہ جگہ علماء, ذاکرین, خطبہ, فضلہ, تقاریر ہو رہی ہیں, اسلامی چینل چل رہے ہیں نا. پہلے کے مقابل میں کتنا علم دیا جا رہا ہے, کتنے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ ہر جگہ بد امنی ہے, بے راہ روی ہے, بے دینی کا ماحول ہے, بے پردگی, عریانیت ہے, کثرت طلاق ہے, حقوق کی پامالی ہے. اشارے میرے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, نادان نہیں ہیں. جان کے انجان بننے میں ہماری قوم بہت آگے ہے. سب کو سب کچھ معلوم ہے کہ ملاڈ میں کیا بیماری ہے, جنر میں کیا بیماری ہے, منچر میں کیا, یو پی میں کیا, سب کو معلوم ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول, ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا, کوئی بچنے والا نہیں. کیا میں, کیا آپ. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. علماء کچھ نہیں کر سکتے جب تک قوم علماء کا ساتھ نہ دے. یاد رکھیے, میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب ایران میں انقلاب آیا, آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا قوم نے ساتھ دیا اور عراق میں ساتھ نہیں دیا. لہذا قوم کی ذمہ داری علماء کا دینداری میں ساتھ دے, ورنہ حدیث کے فقرے ہیں کہ وہ عالم مظلوم ہے جو جاہلوں کے بیچ میں زندگی گزارے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ فساد کا سبب یہی ہے کہ ہر انجمن, ہر سوسائٹی, ہر سماج, ہر معاشرے کے اوپر علماء کا غلبہ نہیں ہے, جاہلوں کا غلبہ ہے. ریموٹ کنٹرول جاہل بنے ہوئے ہیں, باغ ڈور جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. لہذا علماء کا ساتھ دیں اس غیبت میں, تب مسائل حل ہوں گے. تو بس آخری جملہ ہے کہ کیا وجہ ہے, کیوں ہے یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود گناہ ہے, غیبت ہے, حسد ہے, چغلی ہے, بہتان ہے, الزام ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے, کثرت طلاق ہے, بیوی پر ظلم ہے, ماں باپ کے حقوق کی پامالی ہے, بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے, گاؤں سے لے کے شہر تک جھگڑے اختلافات ہے. کیوں؟ انجمنوں میں, مسجد میں, قوم میں, گھروں میں, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. اشارے میرے آپ بہتر جانتے. کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ لقمہ حرام ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے جو کربلا میں کل حسین نے کہا تھا مظلوم نے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں, لہذا تم پر امام وقت کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے. تو معلوم ہو جب خون, شکم, نفس, سرور نجیس ہو جائے تو امام وقت کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا, علماء کی باتوں کا کہاں سے اثر ہوگا؟ تو اس کا ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ جہاں تک مجھ جیسے طالب علم کی فکر ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری فکر ہے, یہ میری تھنکنگ ہے, یہ میری سوچ ہے. اس لیے کہ اسلام سوچ کا دین ہے, فکر کا دین ہے, ریسرچ کا دین ہے, استنباط کا دین ہے, اجتہاد کا دین ہے, تحقیق کا دین ہے, اندھی تقلید کا دین نہیں ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں ایک طالب علم علماء کی موجودگی میں ہمت سے, یہ میری فکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھر سے لے کر
انجمن تک مسجد تک سب کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ خوف خدا ہے جو نہیں ہے، خوف خدا ہٹ گیا ہے۔ نمازیں ہیں، نمازی ہیں مگر خوف نہیں ہے، یعنی نمازی نماز پڑھ رہا ہے مگر بغیر خوف خدا کے، نماز خدا کی پڑھ رہا ہے مگر خدا کا خوف نہیں ہے۔ عیدیں ہیں، ماہ رمضان کے روزے ہیں، حج کی کثرت ہے، مکے میں رش ہے، مگر خوف خدا کہاں ہے؟ تو سب سے بڑا ریزن خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا آ جائے گا ایک گھر سے لے کر ایک قوم تک، ایک فیملی سے لے کر ایک انجمن تک، تو سارے مسائل یقیناً حل ہو جائیں گے کہ قدم قدم پر خوف خدا ہوگا تو پھر ہاتھ نجاست کی طرف، غضب کی طرف، حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، پیر ادھر نہیں جائیں گے جہاں شیطان لے جا رہا ہے، خوف خدا ہوگا۔ یاد رکھیے، اور کربلا نے یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم اپنے وجود میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ کربلا کا ہر سپاہی، دنیا جنت کی طلبگار ہے لیکن جنت کربلا والوں کی طلبگار تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے شہید جوانان جنت کے سردار کے قدم بہ قدم تھے۔ دنیا جنت کی محتاج ہے لیکن کربلا کے شہید جنت کے محتاج نہیں، جنت ان کی محتاج ہے۔ دنیا جنت کی مشتاق ہے، کربلا والے جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق تھی۔ دیکھیے، بھوک تھی کربلا میں، پیاس تھی، مصائب و آلام تھے، اس کے باوجود تسبیح نظر آئی، تسبیح و تحلیل کی آواز تھی، سجدے نظر آئے، رکوع نظر آئے، قیام نظر آئے۔ اگر آپ درس کربلا پڑھیں، کتاب کربلا کا مطالعہ کریں، تاریخ کربلا کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، تو آپ کو کربلا میں ایک دن میں یا 10 دن میں یا 2 محرم سے عاشور تک یا عصر عاشور تک، خدا کی قسم لاکھوں سال کی زندگی کا، صبح قیامت تک کا جینے کا ہر سلیقہ، طریقہ، قرینہ نظر آئے گا۔ سارے خزانے کربلا میں جمع ہیں، یوں کہہ دوں جو خدا چاہتا ہے وہ سب کچھ شہیدان کربلا نے دے دیا۔ کیا نہیں دیا ہے؟ اس کے لیے وقت درکار ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا میں جہاں ہر عمر اور سن کا شہید تھا وہاں الگ الگ رشتے بھی تھے۔ حسین جب مدینے سے چلے ہیں، کل نانا نے ہجرت کی تھی، آج نواسا ہجرت کر رہا ہے۔ رسول کی ہجرت جو تھی مکہ سے مدینے کی طرف، اور حسین کی نواسے کی ہجرت مدینے سے مکہ کی طرف، نامعلوم منزل موت کی طرف۔ اور جب رسول مکے کو چھوڑ رہے ہیں تو مکے کے در و دیوار کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ رسول علم رسالت سے جانتے ہیں کہ اس مکے میں مجھے دوبارہ آنا نصیب ہوگا۔ لیکن اللہ نے کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو علم امامت سے یقین تھا، اے نانا کے مدینے، اب مجھے دوبارہ مدینے آنا نصیب نہ ہوگا۔ ارے حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب حسین اپنے نانا کا دیار چھوڑ رہے تھے، ماں کی قبر چھوڑ رہے تھے، بھیا کی قبر چھوڑ رہے تھے، ماں کی لحد سے جدا ہو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ، اب تیری قبر پر تیرا حسین چراغ روشن کرنے کو نہ آئے گا، اے نانا خدا حافظ۔ ہاں اتنا کہا تھا، نانا یا تو اپنے پاس مجھے بلا لے، اس لیے کہ اب امت رہنے نہیں دیتی، اب امت جینے نہیں دیتی، اور تیرے بعد حسین کے لیے جینے کا کوئی مزہ نہ رہا۔ اجرکم اللہ، عزادارو، حسین مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں تو لیکن اتنا کہنے کو دل چاہتا ہے، اے مدینے والو، ارے دیکھو یہ حسین کا قافلہ جو مدینے سے چل رہا ہے، جو مدینے سے جا رہا ہے، تو دیکھو جو بیویاں جا رہی ہے، تو اگر آج یہ جو بیویاں جا رہی ہے جب کل یہ واپس پلٹیں گی تو ان کی گودیاں خالی ہوں گی۔ ارے ام فرما تو واپس آئے گی لیکن قاسم نہ ہوگا، ارے شہزادی زینب آئے گی لیکن اولو محمد نہ ہوں گے، دیکھو ام لیلا آئے گی لیکن علی اکبر نہ ہوں گے۔ ارے کتنے قافلے میں ایسے ہیں جو اس وقت جا رہے ہیں، جب یہ قافلے
قافلہ واپس آئے گا تو یہ قافلہ اجڑا ہوا ہوگا, یہ قافلہ ویران ہو چکا ہوگا. حسین منزلوں کو طے کرتے ہوئے عزادار 2 محرم کو کربلا میں پہنچے ہیں, اجرکم اللہ. لیکن چونکہ ایک مرحوم عالم دین کے ایک بزرگ کے اصال ثواب کی مجلس ہے, حسین کربلا میں پہنچے عزاداروں, اور یہاں تک کہ حسین نے خیمے نصب کیے فرات کے کنارے. ظالموں نے فرات کے کنارے سے بھی خیمے ہٹا دینے کا حکم دیا. عزاداروں, یہ الگ الگ منزلیں ہیں جو حسین کے سامنے آئی ہیں, لیکن ایک وہ مقام بھی آیا, وہ منزل بھی آئی. ارے جب لیے لشکر یزید کے دستے, لشکر یزید کے سپاہی, ارے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی شکل میں زمین کربلا پہ آنے لگے, تو ایک مرتبہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کا دل دہل گیا. ایک مرتبہ پوچھا, بھیا حسین, یہ آنے والے جو سپاہی ہیں, یہ آنے والے جو لشکر ہیں, یہ جو دستے ہیں, یہ جو زمین کربلا پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے, بھیا یہ کس کا دستہ ہے, یہ کس کی فوج ہے, یہ کس کا لشکر ہے؟ شاید زینب یہ سوچ رہی ہو میرے ماں جائیں کہ چاہنے والے تو نہیں آئے ہیں. اور ایک مرتبہ جب حسین نے جواب میں کہا, بہن زینب, یہ سب ہمارے قاتل ہیں, یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ سب ہمارے دشمن ہیں, اجرکم اللہ. تو ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا. ارے نبی کی نوازی نے ہاتھوں کو جوڑا, بھیا کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بھی چاہنے والا ہو, کوئی آپ کا بھی مونس و مددگار ہو جو اس زمین کربلا پر آپ کی نصرت کو پہنچے, آپ بھی انہیں خط لکھیے گا, بلائیے گا. ارے زینب کا اصرار بڑھا. علماء نے تو بہت کچھ لکھا, ایک بزرگ عالم مرد مجاہد کی اصال ثواب کی مجلس ہے, لہذا کربلا کے شہیدوں میں میں اس شہید کا مختصر تذکرہ کر رہا ہوں جسے امام نے فقی کہا. ہاں زادارو, زینب کا اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ حسین نے ارے کچھ خط الگ الگ جگہ لکھے, کچھ خط یمن کی طرف اور ایک خط اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں کوفے کی طرف روانہ کیا. عزادارو, ادھر حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنے کے لیے بیٹھے اور لکھنا شروع کیا. حسین کی تحریر تھی تو حسین نے لکھا, اے فقی ابن فقی حبیب ابن مظاہر, تمہارا مولا آقا حسین نرغے آدھا میں گر گیا ہے, ہاں اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں پہنچو. عزادارو, ذاکرین بیان کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, جب حسین بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھ کے کہتی ہے, بھیا ارے میری طرف سے ایک فقرہ لکھ دینا, کہہ دینا حبیب ذرا آنے میں جلدی کرنا, ہم نرغے آدھا میں گر گئے ہیں. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیرن جزا. عزادارو, ادھر حسین کا خط لے کر قاصد کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ چاروں طرف ناکہ بندی تھی, ابن زیاد اور یزید کے سپاہیوں کا پہرا تھا, نہ کوئی مدینے سے نکل کر کوفے میں داخل ہو سکتا تھا, نہ کوئی کوفہ سے نکل کر مدینے یا کربلا کی طرف جا سکتا تھا. چاروں طرف سپاہیوں کو پہرا, ناکہ بندی تھی, کوئی آنے والا آتا تو ہر طریقے سے پوچھ تاچھ ہوتی, ہر طریقے سے سوالات ہوتے, یعنی ہر قدم زندگی دشوار تھی. ارے ایسے عالم میں مولا کا قاصد کوفہ میں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پہنچا, اور یہ وہ وقت تھا کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ لقمہ گلوگیر ہوا, کسی نے دق الباب کیا, حبیب دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے, پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, پیغمبر ہوں. ارے جیسے ہی نام حسین سنا, حبیب فوراً دروازے کی طرف دوڑے, دروازہ کھولا, قاصد کو دیکھا, حسین کا خط لیا, ارے سر پر رکھا, ارے بوسہ دیا, پیشانی سے لگایا, خط کو چوما, چاک کیا, جیسے ہی تحریر پڑھنا شروع کی, حبیب کا دل بھر آیا, اللہ میرا مولا نرغے آدھا میں گر گیا ہے. ادھر حبیب تحریر پڑھ رہے ہیں, ادھر زوجہ بیٹھی ہوئی ہے, منظر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے سوال کر لیا, حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. ارے زوجہ نے پوچھا, حبیب مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہ مولا نرغے آدھا میں گر گئے ہیں, لہذا مدد کے لیے بلایا ہے. تو حبیب پھر تم نے کیا فکر کی, کیا سوچا؟ کہ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں, پھر میرے بعد تمہارا کون پرسان حال ہوگا. ہاں دادارو, جیسے ہی زوجہ حبیب نے ارے شوہر کی زبان سے یہ فکرے سنے, فوراً کھڑی ہو گئی, حبیب میری چادر تم پہن
ایمانی جذبات دیکھے تو فوراً آواز دی، اے مومنہ، ارے بلا میرا مولا بلائے اور حبیب نصرت کو نہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس میں نے مجلس ختم کی، ایک مرتبہ حبیب نے غلام کو بلایا اور گھوڑا دے کر فلاں باغ کے پاس رکنے کے لیے کہا، انتظار کرو ابھی ہم پہنچتے ہیں۔ حالات بڑے مضطرب ہیں، چاروں طرف بے چینی ہے، ناکہ بندی ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر نے زوجہ کو خدا حافظ کہا، اور عزادارو تاریخ نے، مقاتل نے، ارباب مقاتل نے بہت کچھ لکھا، ذاکرین بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ حبیب کس انداز سے چلے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو، اور ایک مرتبہ اس اپنے گھوڑے اور غلام کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے، جب حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی تو کہہ رہا ہے، اے گھوڑے، اگر میرا آقا حبیب نہ آ سکا تو تیری پشت پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو میں جاؤں گا۔ ارے جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے، رخساروں پہ تماچے مارے، اللہ رے آل محمد، وہ وقت آ گیا کہ غلام بھی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور عزادار و غلام کو لے کر حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، بس ایک مرتبہ ادھر حسین استقبال کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ادھر حبیب چلے، ادھر کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، ادھر حسین نے نگاہ امامت سے دیکھا، آواز دی اپنے اصحاب کو، ساتھیوں آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے دوست کا استقبال کرو۔ عزادارو ادھر حبیب زمین کربلا پر وارد ہوئے، ادھر یہ خبر خیمے میں پہنچی، ثانی زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے جیسے ہی کانوں میں خبر پہنچی، آواز دی فضا، ارے کون آیا ہے؟ کہا شہزادی مولا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی نے، محمد کی نواسی نے کہا، فضا حبیب سے جا کر ہمارا سلام کہنا، اور کہنا علی و فاطمہ کی بیٹی کہہ رہی ہے، حبیب تم نے ایسے وقت میں ہمیں یاد کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ فضا نے حبیب کو زینب کا سلام کہا، بس اتنا سننا تھا، حبیب زمین کربلا پر بیٹھ گئے، سر سے امامہ اٹھا کر پھینک دیا، رخساروں پر تماچے مارے، اے آل محمد، ارے کیسی مصیبت کی گھڑی آ گئی کہ شہزادیاں غلاموں، شہزادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ آزادارو میں کہوں گا حبیب، آج حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، اور محمد علی اکبر قاسم ہے، اصحاب حسینی ہے، تو زینب نے ایک سلام کہا تو تم سے برداشت نہ ہوا۔ اے حبیب ذرا ہنگامے عصر آئیے گا کہ بعد آس حسین کے سینے پر شمر کند خنجر لیے ہوئے سوار ہے، اور یہی شہزادی زینب تنہا پہ تقدیر ہے جو بلندی سے آواز دے رہی ہے، اے عمر سعد، میرا ماجایا زبا ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اے حبیب ارے زینب اکیلی ہے، کس کو پکارے کہ فرات پر عباس سو گئے، مقتل میں حسین کے ساتھی علی اکبر اور محمد چلے گئے، اب زینب عباس بن کر کھڑی رہے گی، علی بن کر کھڑی ہوگی، حسین بن کر کھڑی ہوگی، اب زینب ہوگی اور حسین کا اجڑا ہوا قافلہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، شفاعت الحسین، اللہم ثبت لقدم صدق عندک مع الحسین، اولاد الحسین و اصحاب الحسین یوم الورود۔ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام قبلہ کعبہ مولانا مرزا مجتبیٰ حسین صاحب کے اوپر بسم اللہ الرحمن
تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم آپ لوگ آگے جی تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے جانے کیسی شام آئی تھی اپنے ساتھ سب کو لے گئی جانے کیسی شام آئی تھی اپنے ساتھ سب کو لے گئی جانے کیسی شام آئی تھی اپنے ساتھ سب کو لے گئی جانے کیسی شام آئی تھی اپنے ساتھ سب کو لے گئی ایک دن میں کیا سے کیا ہوا ایک دن میں کیا سے کیا ہوا ایک دن میں کیا سے کیا ہوا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو قرار 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار 6 مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار وہ بھی تیر کھا کے سو گیا وہ بھی تیر کھا کے سو گیا وہ بھی تیر کھا کے سو گیا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید دیکھتی رہی یہ کربلا دیکھتی رہی یہ کربلا دیکھتی رہی یہ کربلا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا آئے ہم یتیم ہو گئے دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا بیٹی ہو نہ باپ سے جدا بیٹی ہو نہ باپ سے جدا بیٹی ہو نہ باپ سے جدا
की गश्त में सदा आए हम यतीम हो गए। ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली, ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली, ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली, ऐ नज़ीर याद आ गई मुझको शाहिदी की लाडली। रोके जब किसी ने ये कहा, रोके जब किसी ने ये कहा, रोके जब किसी ने ये कहा, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी की गश्त में सदा आए हम यतीम हो गए, थी किसी की गश्त में सदा आए हम यतीम हो गए। फातिमा का घर उजड़ गया, फातिमा का घर उजड़ गया, फातिमा का घर उजड़ गया, हाय हम यतीम हो गए। थी किसी की गश्त में सदा आए हम यतीम हो गए, थी किसी की गश्त में सदा आए हम यतीम हो गए। गरीबा ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा, ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा। सदमों से जिगर छलनी, आँखों से रवा आंसू, बेसर है सभी लाशें, मक़तल में पड़े हर सू, उजड़ा है गुलिस्तान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा, ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा। मासूम सकीना को ढूंढूं मैं कहाँ जाकर, भैया मैं कहाँ जाऊं, बतलाओ मुझे आकर, ज़ैनब की ये पुकार, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा, ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा। टूटे हुए नेज़े से आए पहरा वो देती है, आ जाओ मेरे गाजी, रो रो के ये कहती है, मुश्किल में मेरी जान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा, ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा। हाय नाना की उम्मत ने इतना भी नहीं जाना, आयाते कुरानी को कोई नहीं पहचाना, जलता रहा कुरान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा, ज़ैनब है परेशान, ऐशा में गरीबा, ऐशा में गरीबा। ख़ते हुसैन को पढ़कर हबीब आया है,
خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، مدد کے واسطے چل کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، ادب سے لا اسے دوڑ کر علی اکبر، ادب سے لا اسے دوڑ کر علی اکبر، حبیب آیا ہے پردیس سے ابھی تھک کر، اے میرے لاڈلے اکبر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، کہا یہ غازی سے زینب نے باوفا بھیا، کہا یہ غازی سے زینب نے باوفا بھیا، بڑھاؤ حوصلہ جا کر دلیر کا بھیا، کفن کو باندھ کے سر پر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، تمام بیویاں مل کر دعائیں دیتی ہیں، تمام بیویاں مل کر دعائیں دیتی ہیں، حبیب آیا ہے مشکل میں کام کہتی ہیں، پڑا ہے وقت جو ہم پر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، خلوص دل سے لکھا ہے حبیب کا قصہ، خلوص دل سے لکھا ہے حبیب کا قصہ، لکھا ہے مہدی عقیدت سے تو نے یہ نوحہ، ہر ایک رو دیا سن کر حبیب آیا ہے، خط حسین کو پڑھ کر حبیب آیا ہے، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة الزوار بیوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرج ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
यार खाने की मत बनाओ सब कंस्ट्रक्शन मशीन दिख गए और काला दाल पूरी डाली सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ यही एक मशगला है और मैं हूँ यही एक मशगला है और मैं हूँ फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ यहाँ शेर खुदा है और